عظمت صاحب روزمرہ کے معمول کے مطابق آج بھی دفتری کام نپٹا کر گھر میں داخل ہوئے تو رات کے کھانے کا ٹائم ہو چکا تھا۔ پہلے تو کھانا میز پر لگا کر ان کی بیوی اور بیٹی ان کے آنے کا انتظار کر رہی ہوتی تھیں، مگر پچھلے پورے ہفتے سے یہ ماحول بدل چکا تھا۔ آج بھی جب انہوں نے دیکھا کہ میز پر کھانا لگ چکا ہے مگر ان کی بیوی یا بیٹی میں سے کوئی بھی موجود نہیں ہے تو وہ بہت افسردہ ہوئے تھے۔ انہوں نے اکلوتی بیٹی کی ضد کے سامنے ہار مان لی تھی اور سیدھا اپنی بیوی کے کمرے میں جا کر ان کو اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا تھا۔ ان کی بیوی ان کے فیصلے سے حیران ضرور ہوئی تھی مگر جلد سمجھ گئی تھی کہ یہ فیصلہ ایک مجبور باپ کا ہے، لہٰذا خالدہ عظمت نے شوہر سے کہا تھا کہ آپ مجھے ایک آخری کوشش کر لینے دیں، اس کے بعد میں آپ کے فیصلے کی تائید کر دوں گی۔ اس کے بعد دونوں میاں بیوی اٹھ کر اپنی بیٹی کے کمرے کی طرف چل دیے تھے۔ عطیہ جو کالج کے پہلے سال میں تھی، اس نے جو ہی اپنے والدین کو اپنے کمرے میں داخل ہوتے دیکھا تو نظریں پھیر لی تھیں۔ اس کے والدین نے آگے بڑھ کر اسے پیار دیا اور اسے بہلا کر کھانے کی میز پر لائے تھے۔ عظمت صاحب نے اپنے ہاتھ سے اپنی بیٹی کے لیے کھانا ڈالا اور خالدہ نے اپنے ہاتھ اپنی لاڈلی کو کھلانا شروع کر دیا تھا۔ عظمت صاحب پیار سے عطیہ کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہے تھے جبکہ اس کی والدہ نے مقصد کے موضوع کو چھیڑتے ہوئے بات شروع کی اور کہا کہ بیٹا، سوشل میڈیا حقیقت کی دنیا سے بہت دور ہے۔ یہاں لوگ جو نظر آتے ہیں وہ ہوتے نہیں ہیں اور جو ہوتے ہیں وہ نظر نہیں آتے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ بولتی، عطیہ نے کھانے کے برتن اٹھا کر زمین پر پٹکے اور کمرے میں چلی گئی۔ ماحول مزید افسردہ ہو گیا اور سب کھانا کھائے باہر اٹھ گئے۔ عطیہ کی نادان عمر تھی۔ سوشل میڈیا پر اس کی طلال نام کے ایک 35 سالہ شخص سے دوستی ہوئی تھی جو انتہائی عیاش طبیعت کا مالک تھا۔ کئی لڑکیوں کو اپنی چکنی چپڑی باتوں میں لگا کر ان کی عزت رون چکا تھا۔ اس کا اگلا شکار عطیہ تھی جسے اس نے محبتوں کے سبز باغ دکھا کر اپنا دیوانہ بنا لیا تھا۔ اس کا بھروسہ جیت لیا تھا، کئی بار اس سے تنہائی میں ملاقات کر چکا تھا مگر بات بوس و کنار سے آگے نہیں بڑھ سکی تھی۔ وہ شدید خواہش کے باوجود عطیہ کے جسم پر مکمل دسترس حاصل نہیں کر سکا تھا اور نامراد وہ رہنا نہیں چاہتا تھا، لہٰذا اس نے عطیہ کو نکاح کا جھانسا دے کر اس کے والدین کے سامنے کھڑا کر دیا۔ چونکہ وہ والدین کی اکلوتی اولاد تھی اس لیے طلال کو یقین تھا اس کے والدین زیادہ دیر تک اس کی ضد کے سامنے نہیں ٹھہر سکیں گے۔ اس کی امیدوں کے عین مطابق آج والے رد عمل کے بعد عطیہ کے والدین نے ہتھیار ڈال دیے تھے اور اسے ملاقات کے لیے بلا لیا۔ اپنا سارا منصوبہ بنا لینے کے بعد وہ مخصوص ٹائم پر عطیہ کے والدین سے ملاقات کے لیے پہنچ گیا تھا۔ اس کی آمد سے پہلے ہی عطیہ اور اس کے والدین اس کے استقبال کے لیے تیار تھے۔ وہ دروازے سے داخل ہوا تو پہلی نظر میں اس کی فطرت کو پہچان لیا گیا تھا، مگر مجبور والدین کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ انہوں نے طلال سے اس کے گھر والوں کے متعلق تفصیلات مانگی تو طلال نے پہلے سے گھڑا ہوا جھوٹ سناتے ہوئے بتایا کہ وہ یتیم ہے۔ اس کے والدین کو دوران ڈکیتی مزاحمت پر مار دیا گیا تھا، وہ آج تک کنوارا ہے۔ اپنے گاؤں کا پتہ سندھ میں بتایا جہاں ایک وڈیرے دوست کے ذریعے پہلے ہی وہ اپنی ساکھ اتنی بنا چکا تھا کہ تصدیق کرنے پر لوگ اس کی خاطر جھوٹ بولنے کو تیار تھے۔ وہ چاہ کر بھی عطیہ کے والدین کو شیشے میں نہ اتار سکا مگر عطیہ نے اس کے بغیر مر جانے کی دھمکی دی تو اس کے والدین شادی پر راضی ہو گئے، البتہ اسے گھر داماد بن کر رہنے کی شرط رکھ دی تاکہ وہ اپنی بچی کو اپنی نظروں کے سامنے رکھ سکیں، جو اس نے فوراً قبول کر لی۔ یوں نہ چاہتے ہوئے عطیہ کے والدین نے عطیہ کے ساتھ اس کا نکاح پڑھا دیا۔ کچھ عرصہ اس نے اپنے نفس کی خواہش خوب پوری کی۔ 3 ماہ بعد اس نے اپنے سسرال سے اجازت لی کہ وہ عطیہ کو اپنے گاؤں لے کر جانا چاہتا ہے تاکہ برادری سے ملوا سکے۔ والدین کی مخالفت کے باوجود عطیہ اس کے ساتھ جانے کے لیے راضی ہو گئی۔ ایک بار پھر والدین مجبور ہو گئے۔ انہوں نے بیٹی کو بھیجنے کے لیے نئے زیور، کپڑے اور لوگوں کے لیے تحائف خریدے۔ اپنی بیٹی کو تحفے میں سامان بھری ایک گاڑی دی اور اسے شوہر کے ساتھ روانہ کر دیا، مگر وہاں ایک حیرانگی عطیہ کی منتظر تھی۔ عطیہ کے گھر سے گاڑی نکلتے ہی اس کے شوہر کا انداز اور لہجہ بدل چکا تھا، یوں جیسے کانٹے کے ساتھ مچھلی لگ جانے کے بعد شکاری کا انداز بدل جاتا ہے۔ مچھلی تکلیف میں ہوتی ہے اور شکاری خوش ہوتا ہے، اپنی خوشی میں وہ مچھلی کی تکلیف کو بھول جاتا ہے۔ بنا اس کے زخم کی پرواہ کیے وہ اتنی زور سے مچھلی کو کانٹے سے الگ کرتا ہے کہ گوشت تک پھٹ جاتا ہے اور مچھلی تڑپنے لگتی ہے۔ مچھلی کی یہ تڑپ بھی شکاری کے دل میں رحم پیدا نہیں کرتی،
بالکل ایسی ہی حالت عطیہ کی تھی۔ اپنے محبوب کے رویے سے دکھی ہو کر وہ تڑپ رہی تھی اور اس کا محبوب اسے نظر انداز کر کے عجیب سی خوشی سے سرشار تھا۔ لمبا تھکا دینے والا سفر ختم ہوا اور گاڑی پنجاب ہی کے میدانی علاقوں میں دوڑتے ہوئے ایک گاؤں میں داخل ہو گئی، جہاں گاؤں کے باہر الگ تھلگ ایک پرانے گھر کے سامنے گاڑی رکی، جس کی بیرونی دروازے کی جگہ پر پردہ لٹکایا گیا تھا۔ طلال نے عطیہ کو نیچے اترنے کا کہا تو عطیہ نے سوال کیا، یہ ہم کہاں آ گئے ہیں؟ اس نے سوال نظر انداز کرتے ہوئے غصے سے کھینچ کر عطیہ کو گاڑی سے نکالا اور گھر میں داخل ہو گیا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی 3 بچے اس کی طرف آ گئے۔ ابو آ گئے، ابو آ گئے کہتے ہوئے دوڑے۔ ان کے پیچھے 40 سال کی خاتون بھی نکلی، جس نے عطیہ کو سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے طلال سے پوچھا، یہ کون ہے؟ تو طلال نے جواب دیا، یہ تمہاری نوکرانی ہے، پڑھی لکھی نوکرانی۔ عطیہ حیرانگی میں ڈوبی یہ سب دیکھ رہی تھی اور اس کے ذہن میں قرآن کی آیت کا مفہوم آ رہا تھا، یہ دنیا محض دھوکے کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔